میرے آقا نے اعلان فرمایا میرے صحابہ مسجد نبوی چھوٹی ہے، صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، جگہ چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا مال آپ مالک ہیں، آپ اشارہ فرمائیں جگہ کتنے کی ہے، عثمان مال دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو نے مسجد نہیں خریدی، تو نے جنت کو خرید لیا ہے۔ اگر میرے حضور نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ، اے میرے صحابہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مال لے کے آؤ، کوئی صحابی کیا کوئی صحابی کیا، آپ آئے، 1000 اونٹ، 1000 اشرفیاں اور 900 اونٹ، 700 گھوڑے ماں ساز و سامان کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ میرے آقا منبر مصطفیٰ پہ تشریف فرما ہے اور حضرت عثمان کی اشرفیوں کو اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور میرے محبوب نے فرمایا عثمان فی الجنہ، میرا عثمان جنت میں چلا گیا۔ پھر مدینہ المنورہ کے اندر پانی کا مسئلہ آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان یہودی کا کنواں ہے بیر روما، مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، یہ دشمن ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کے نبی کا، اس کا علاج کیا جائے، کنویں کو خریدا جائے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ سمجھو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہودی کے پاس گئے اور ریٹ لگوایا، اس نے بہت زیادہ قیمت لگائی اس کنویں کی، تو آپ نے فرمایا ایک دن ہمیں دے دو اور ایک دن اپنے پاس رکھ لو۔ ایک دن کے لیے کنواں خریدا حضرت عثمان نے اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، بھائی جس دن میرا دن ہے عثمان کا، جتنا دل چاہے پانی بھر لو۔ اب مسلم بھی غیر مسلم بھی حضرت عثمان کے دن میں پانی بھر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا حسن ہے۔ اور یہودی کا جب دن آتا ہے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اس نے مجبور ہو کر کہا عثمان یہ مکمل کنواں تم خرید لو۔ تو حضرت عثمان نے سارا کنواں خریدا اور خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے نام وقف، یہ کنواں میرا نہیں، یہ کنواں اسلام کے نام مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ میرے حضور نے مسکرا کے پھر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان نے کنواں نہیں خریدا، عثمان تجھے مبارک ہو، تو نے جنت خرید لی ہے۔ یہ تھے عثمان۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سائل آئے، فقیر مانگنے والا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے مال چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے دروازے پہ، آپ کو مال دیں گے۔ تو وہ سائل آیا نا، تو دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا، دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان اپنی باندی سے فرما رہی ہیں اوے اللہ کی بندی، تو نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، یہ کیوں ڈالا ہے؟ تو ڈر گئے کہ وہ بندہ جو نمک سے گھر میں لڑائی کر رہا ہے مجھے کیا دے گا۔ واپس آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، پوری بات نہیں بتائی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کے دروازے پہ دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے تو حضرت عثمان اپنے غلام سے فرما رہے تھے دروازے کے اندر کہ بھائی آج تم نے دیے میں
تیل زیادہ ڈال دیا ہے، یہ لائٹ زیادہ دے رہا ہے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا؟ یہ فضول خرچی ہے۔ تو پھر دوڑ کے حضور کی محفل میں آ گیا، وہ سونے مجھے کچھ نہیں ملا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، عثمان کے در پہ جو گیا ہے میرے عثمان نے اسے نواز دیا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ ہنس کے عرض کرتا ہے، سونے جو صحابی نمک سے اور تیل سے گھر میں لڑائی کر رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ دروازے پہ دستخط تو دے دو اور میرا نام لینا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اب گئے دروازے پہ دستخط دی، دروازہ کھلا تو یہ عرض کرتا ہے، اے عثمان آپ کے پیارے محبوب نے بھیجا ہے، کچھ سامان دے دے کھانے پینے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ 2 مرتبہ آ کر واپس چلے گئے؟ کہا جی واپس اس لیے گیا کہ آپ تو نمک اور تیل پر لڑائی کر رہے تھے، آپ نے مجھے کیا دینا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا ذاتی مسئلہ تھا، وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا، لیکن اب آ گئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرنے کی۔ دروازے کی کنڈی کھول دی، گھر والوں کو سائڈ پہ کر دیا اور فرمایا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، جو کچھ پڑا ہوا ہے جتنا دل چاہے اٹھا لو، یہ رسول اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات جب حضور کو پتہ چلی تو حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان فی الجنہ، 21 مرتبہ حضور نے حضرت عثمان کو عثمان فی الجنہ فرمایا، 21 مرتبہ۔ باقی صحابیوں کو کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو 10 مرتبہ، کسی کو 15 مرتبہ، لیکن حضرت عثمان کو 21 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت عثمان وہ ہیں کہ میرے آقا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں عثمان آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان آپ چلیں، میں آپ کے گھر چلتا ہوں، آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان پیچھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو عثمان کوئی چیز گنتی کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ شرما گئے، عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ پھر میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے میرے حضور تو فرمایا عثمان سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے میرے پیچھے؟ تو حضرت عثمان مسکرا کے عرض کرتے ہیں سونیا میں آپ کے در سے لے کر اپنے دروازے تک آپ کے قدم مبارک گنتی کر رہا تھا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ آپ کے دروازے سے لے کر در نبوت سے لے کر میرے گھر کی چوکھٹ تک جتنے آپ کے قدم ہوں گے میں اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت پر سب سے بڑے رحم کرنے والے وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت وہ میرا عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور شرم و حیا اور پاک دامنی کے امام اور پیکر وہ عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور میری امت کے قاضی القضاء علی بن ابی طالب صاحب ذوالفقار ہے۔ اور فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب الانصاری، اور فرمایا میری امت کے سب سے بڑے حلال و حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل، اور میری امت کے سب سے زیادہ علم میراث حاصل کرنے والے
حضرت زید بن ثابت، اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے سب سے بڑے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ عثمان شرم و حیا کا پیکر، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی سعادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر توجہ قیامت کی صبح تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، کسی انسان کے نکاح میں وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہاں یہ تو ملتا ہے تاریخ کتابوں کے اندر کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو بیٹی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی دی، صفورہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک صاحبزادی حضرت ابو العاص کو دی، ایک، اور ایک بیٹی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن ایک۔ یہاں حضرت عثمان کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، 2 صاحبزادیاں ہیں، اور یہ آپ کی سعادت ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کے نبی نہیں، امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں۔ میرے آقا نے فرمایا جتنے نکاح میں نے کیے، جبریل آئے مجھے اللہ کا پیغام دیا تو میں نے نکاح کیے، اور جتنے نکاح میں نے اولاد کے کیے وہ بھی جبریل نے آ کر مجھے پیغام دیا تو میں نے اولاد کے نکاح کیے۔ اس کا مطلب ہے حضور کی پہلی صاحبزادی جبریل آئے، دوسری صاحبزادی جبریل آئے۔ کسی انسان کے بارے میں جبریل ایک مرتبہ آیا، عثمان میں تیری حیا پہ قربان جاؤں، تیری فضیلت اور عظمت پر قربان جاؤں، تیرے نکاح کے موقع پر جبریل 2 مرتبہ رب کا پیغام لے کے آئے، 2 مرتبہ۔ غزوہ بدر کا موقع تھا نا جب، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ نے نہیں جانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ پہلی لڑائی ہے، مجھے تو لڑنے کا بڑا جوش ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے رقیہ، آپ ان کی خدمت کریں۔ جتنا مقام غزوہ بدر کے اندر غازیوں کو اور شہیدوں کو ملے گا اللہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ بدر فتح ہوا، حضور واپس آئے، پیغام ملا یا رسول اللہ کیا خبر ہے؟ اللہ نے فتح دے دی، چہرے پر مسکراہٹ۔ اگلی خبر ساتھ ہی ملی، یا رسول اللہ ذرا جنت البقیع میں تشریف لے آئیں، آپ کی بیٹی کو دفن کر رہے ہیں۔ چہرے پر پریشان۔ حضور جنت البقیع میں چلے گئے، صحابہ مٹی ڈالنے لگے تھے، سلیٹیں ڈالی ہوئی تھی اور مٹی ڈالنے لگے تھے، مٹی۔ حضور کو دیکھا تو صحابہ فوراً رک گئے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو سلیٹیں اٹھا دیں، آپ اپنے نور نظر لخت جگر کا دیدار کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں امت کے لیے سبق بن کے آیا ہوں، میں امت کے لیے نصیحت بن کے آیا ہوں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی قبر کے سپرد ہو جائے اسے تنگ نہ کیا جائے، سلیٹیں ڈال دو، مٹی ڈال دو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے دعائے بخشش کروں گا اور اپنی بیٹی سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں حوض کوثر پہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ پھر حضرت ام کلثوم ان سے چھوٹی تھی، میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ کا حکم آیا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ ام کلثوم کا نکاح فرمایا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر اس مقام پہ میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان میں آپ سے اتنا راضی ہوں، آپ نے اللہ کے راستے میں مال دیا اس لیے بھی میں راضی ہوں، لیکن آپ نے جتنا احترام ادب شفقت میری بیٹیوں کے ساتھ کی ہے
خدا کی قسم اگر آپ کے پیارے محبوب کی 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان میرے نکاح میں دیتا اور چلا جاتا۔ یہ بھی حضرت عثمان کی ایک سعادت ہے۔